اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں چینل ون کے بے حد خاص پروگرام ہمارے ہیں حسین سیزن 9 میں۔ جی ہاں ناظرین، جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو خاص کر نوحہ خوان حضرات ہوتے ہیں وہ اپنا نوحہ ریلیز کرتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کے جو مقصد کو اپنے نوحے کے ذریعے، کلام کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حیدرآباد۔ اس سرزمین کی عزاداری سید الشہداء پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہاں پہ کئی بڑے شعراء کرام پوری دنیا میں اپنا نام کما چکے ہیں۔ اور یہاں کی جو نوحہ خوانی ہے، جو مرثیہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا بالکل انداز ہوتا ہے جو بالکل جدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو مرثیہ وہاں پہ پڑھا جاتا ہے حیدرآباد میں، وہ اس کا جو انداز آپ دیکھیں گے تو بہت پرانا ہے اور وہ کئی سالوں سے لگاتار چلا آ رہا ہے۔ بلکہ آج کے دور کی بات کروں تو یہ کلچر آج بھی وہاں پر چینج نہیں ہوا ہے۔ اب شہر حیدرآباد سے اگر کوئی چینل ون کے اسٹوڈیو میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے شہر سے ایک ہستی کی آپ تمام سے ملاقات کرواؤں گا اور ان کا استقبال کریں گے شو پر، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک نوحہ خوان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اتنے سالوں سے نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کس طرح کا بدلاؤ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اور نہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن دستور ہے کہ میں ان سے ملاقات کرواؤں، ان کے بارے میں آپ تمام کو بتاؤں۔ آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میر عابد علی صاحب۔ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تھینک یو۔ بہت ممنون، مشکور آپ کا بھی ہوں میں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ آپ کا اور اراکین ون چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیے، لوگ آتے ہیں پروگرام میں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ خوش نصیبی ہم لوگوں کے لیے بھی۔ آپ حیدرآباد سے آئے، سفر آپ نے اتنا طولانی کیا، یقیناً آپ کے لیے ہمارے ناظرین کے دل سے بھی دعائیں نکل لی اور چینل ون کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری، آپ کے حق میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ ایک نوحہ خوان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن حیدرآباد کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کے ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ وہاں کا نوحہ پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو مرثیہ ہوتا ہے، وہ بالکل جدا گانا ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شروعات آج اس پروگرام کی اس مرثیے یا اس نوحے سے کروں جو بہت قدیم ہے، جو بہت مشہور ہے، اس سے بسم اللہ کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ یہ ایک نوحہ ہے جو مولا عباس کا، جی، اور بہت قدیم ہے، جو زیادہ پڑھا جاتا ہے مولا عباس کے حوالے سے۔ مولا عباس کے حوالے جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ اے شیر نیستان حیدر عباس، دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس، کیا اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل من کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس، تھا قیامت کا سما لوٹ ہے خیموں میں مچی، کوئی پرسا نہیں حالت عجب بچوں کی، تازیاں نے کوئی کھاتا ہے تماچے، کوئی آگ دامن میں ہے معصوم سکینہ کے لگی، عباس بھیا اٹھو لو جلد خبر عباس۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ مرثیہ ہے،
ایک نوحہ ہے قدیم، نوحہ ہے، تو اس کو مطلب دیکھا جاتا ہے کہ جو انداز آپ کا تھا تو یہی انداز سے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اس کو، جی جی وہاں پر پڑھا جاتا ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے، اور یہ ایک انداز ہے جو حیدرآبادی انداز کے نام سے لوگ اسے جانتے ہیں. اب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تقریباً کتنے سال سے نوحہ پڑھ رہے ہیں؟ 8-9 سال سے میں نوحہ. اچھا، 8-9 سال کی عمر سے نوحہ پڑھ رہے ہیں، عمر کی نوحہ. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 8-9 سال کی عمر سے آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کا جو دور ہے اس میں جو جوان ہیں وہ ان کا انداز اور آپ کا انداز، تو کہیں نہ کہیں مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے زمانے کے حساب سے آپ ان کے لیے اس طرح سے نوحہ پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ کہیں محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ یہ تو محسوس ہوتا ہے جی، مگر میں اپنے انداز سے جو نوحہ پڑھنا ہے میں اپنا ادا کر دیتا ہوں. جی، اس میں میں یہی تصور کرتا ہوں کہ شہزادی قبول کر لے، یہی میرا مقصد رہتا ہے. الحمدللہ. اور مچھلی پٹنم میں جو عزاداری ہوتی ہے ماتم وغیرہ، تو وہاں پہ ماتم کا جو انداز ہے اس کو میں ماتم دار جیسا چاہتے ہیں اس طریقے سے میں ماتم کراتا ہوں، اسی جوش وغیرہ سے، کیونکہ زیادہ میں اسی کا عادی ہوں کہ جوش سے ماتم کرانا، اور تو اسی کا میں عادی ہوں. تو وہ ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا ہوں کہ بھئی ہم پرانے انداز میں ہیں، پرانے زمانے میں ہیں. بالکل بالکل. تو میں اسی انداز میں نوحے پڑھتا ہوں اور اسی جوش یہ ہونا بھی چاہیے تو میں ماتم کراتا ہوں. تو کبھی ان سے شکایت کبھی ہوئی نہیں، کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں. یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، ورنہ لوگ کمپلین کرنے لگتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کو ہم پڑھنے کے لیے کہہ دیں نوحہ تو لوگ بولتے ہیں کہ اب وہ لذت نہیں مل رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوحہ تو نوحہ ہی ہے. تو آپ کے ساتھ یہ چیز بالکل آپ نے مینٹین کر رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی کوئی ایسا ایک نوحہ ہے آپ کے پاس جو لوگ اکثر آپ سے گزارش کرتے ہوں کہ عابد صاحب یہ اعلیٰ نوحہ سنائیے؟ کوئی ایسا نوحہ ہے آپ کے پاس جو لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں؟ تو مچھلی پٹنم کے قریب میں ایک نگرم ایک مقام ہے. اچھا. وہاں پر ایک مرحوم ایک شاعر تھے صادق صاحب، ان کا ایک نوحہ تھا جو پرانے انداز میں تھا. تو میں اس کو تھوڑا لیٹسٹ انداز میں میں اس کو اچھا طرز چینج کیا، کیونکہ ماتم کی مناسبت سے اس کو میں طرز بنایا. تو یہ نوحے پہ ماتم ذرا اچھا ہوتا ہے. تو یہ نوحہ اکثر ماتم دار خواہش کرتے ہیں کہ یہ نوحہ پڑھا ہو. جی پڑھا جائے. ہاں، خواہش ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی نوحہ بہت دل کو چھو جاتا ہے. تو میں جی بسم اللہ. کوفیوں نے کربل میں بلا کر سید کو مارا، ہے میرے سید کو مارا. خط پہ خط لکھ کے مہمان بلا کر سید کو مارا، ہے میرے سید کو مارا. رحم نہ کچھ مظلوم پہ کھائے، ہائے تھے کیسے دشمن جانی، دے کے دغا سید کو بلائے، ہائے تھے کیسے دشمن جانی. خبر میں فاطمہ کو رلا کر سید کو مارا، ہائے میرے سید کو مارا. کیسے تھے وہ بے درد مسلمان، گھر سے بلا کر شاہ کو مہمان، دشت غربت میں دل کو دکھا کر سید کو مارا، ہائے میرے سید کو مارا. میرا ایک یہاں پہ اور آپ سے گزارش ہے، ایک کرنا چاہوں گا کہ جو حیدرآباد کا جو انداز ہوتا ہے مرثیہ پڑھنے کا، جو اتار چڑھاؤ،
وہ کوئی مرثیہ ہے آپ کے پاس، آپ پڑھنا چاہیں گے؟ بسم اللہ، وہ سنائیے. تو حیدرآباد کا جو طریقہ ہے، مرثیہ خوان پہلے سلام پڑھتے ہیں، ہاں پھر اس کے بعد مرثیہ. جی تو میں پہلے آپ کو 2 بند سلام کے سناؤں گا، بسم اللہ اس بسم کے بعد اللہ. مرثیہ. جی جی. گھر کو لٹا کر دین بچانا سب کے بس کی بات نہیں. سجدائے حق میں سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں. کرب و بلا کے فاتح اعظم تیرے جگر کا کیا کہنا. دین کی خاطر غیرت زینب یہ بھی گوارا کرتی ہے، ورنہ بھرے دربار میں جانا سب کے بس کی بات نہیں. جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نماز کو پسند آئی. اقامت رن میں قبلہ دین کیا خز دے. عبادت رن میں شکل میرا نبی تیغے شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں. خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بو سے گاہے نہ بوی کاٹوں میں اب یا گردان بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخان حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن کا بدان دیکھ سر ننگے ہرے کھورے جنا آتی ہے ابھی
سوا نہ کرنا میری ماتی ہے قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لی آن کے جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے ابھی تو زبان کرنا میری ماتی ہے. واہ سبحان اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا تو اس کا اجر نہیں دے سکتی اہل بیت علیہ السلام کے سوا. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے بات کیا کہ آپ 8-9 سال کی عمر سے لگاتار پڑھ رہے ہیں اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ تو اتنا کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا لیکن جس عمر سے آپ پڑھ رہے ہیں اور آج کے جو میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا اس میں کمپٹیشن بہت ٹف ہو گیا ہے. تو اس نظریے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے اس کا ذکر. ہاں کیونکہ یہ عزائے حسین ہے. بے شک. اس میں اگر کمپٹیشن کو شامل کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. تو ہمیں مقصد امام حسین کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو فرش عزا بچھائی ہے تو ہم اسی طرح سے عزاداری کرنا چاہیے. اور عزاداری ایک عبادت ہے اور ہم جب بھی نوحہ پڑھیں تو عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں دکھاوا جیسا کچھ مطلب آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیسا نوحہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا مطلب نوحہ تو بالکل لگتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہنے لگے ہیں تو آج جو جوان بھی نوحہ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ایسا لگتا نہیں ہے کہ مطلب ان کے آپ چہرے کا ایکسپریشن آپ دیکھیں. یعنی جب آپ حضرت عباس علیہ السلام کا نام لیں گے تو وہ بس ان کو وہی دکھانا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام بہت مطلب جلالی تھے, بہت مطلب شجاع, ظاہر سی بات ہے تھے, لیکن ہمیشہ ان کو اس طرح سے ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی ایکشن کر کے. تو جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب یہ چیزیں لوگوں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی ہیں. تو اس کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو خیر بدل, کیونکہ آپ لوگ جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے اس میں آپ جس طرح سے بیان کر رہے تھے تو اس میں ایک فریاد سمجھ میں آتی ہے, ایک روداد دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے ابھی. لیکن جو آج کل کے جو کلام ہو رہے ہیں اس میں مطلب ویسی کچھ فیلنگ نہیں آ رہی ہے. نوحہ خوانی ایک سنگیت نہیں, نوحہ خوانی ایک عبادت سمجھنا. تو ہم نوحہ خوانی میں سب سے پہلے مقصد امام حسین کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ مقصد امام حسین یہ تھا کہ اللہ کا دین بچ جائے, بے شک بے شک, قرآن بچ جائے, نماز بچ جائے اور انسانیت بچ جائے. یہی امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا. تو اس مقصد کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو ہمارے میں عقیدہ بڑھ جائے گا. بے شک. نوحہ پڑھنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ نوحہ خوانی جو ہے ہم کربلا کے جو واقعات ہے مقصد ہے امام کا, وہ مقصد بھی لوگوں کو سنانا ہے اور جو مظالم اہل بیت پہ ہوئے کربلا کے میدان وہ بھی ظاہر کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نوحہ خوانی اس عقیدے کے بنیاد پہ کریں کہ بھئی ہم لوگوں کو صحیح پیغام پہنچائے. ہاں کیونکہ صحیح آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب ہم مطلب روڈ پہ جلوس لے کے آتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ لگنا چاہیے کہ ہم غم منا رہے ہیں. اچھا حیدرآباد پہ بھی روڈ پہ جلوس بہت بڑا جلوس آتا ہے, تو وہاں کے جلوس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں گے؟ مطلب کتنی انجمنیں وہاں پر موجود ہیں, آپ کس انجمن کے لیے نوحہ پڑھتے ہیں؟
میں حیدرآباد میں تو دیکھیے آپ مختلف انجمنوں میں پڑھا ہوں، اوکے. اور کوئی ایک مچھلی پٹنم میں ایک انجمن سے منسلک ہوا ہوں. اوکے. حیدرآباد میں تقریباً کئی انجمن کے لوگ مجھے لے آ کے پڑھاتے تھے. اچھا، الگ الگ انجمن کے ساتھ، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. پڑھا ہوں میں، ہر اچھا. انجمن میں پڑھا ہوں. تو انجمنوں میں بھی اکثر جلوس کے شکل میں جو جاتے ہیں تو نوحہ خوان تبلیغی نوحہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کو معلوم ہو معلوم ہو کہ بالکل مقصد اہل بیت کیا تھا، ہاں. اور غم بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کربلا والوں پہ کیا مظالم گزرے. تو یہ دونوں چیزیں بھی جلوس میں رہتی ہیں. اور الحمدللہ حیدرآباد کے محرم میں بھی ماشاءاللہ سے اچھی عزاداری ہوتی ہے. چلیے، کوئی ایک ایسا نوحہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے جو آپ سنانا چاہیں گے؟ ایک نوحہ ہے جو رشید شہیدی، اچھا، جو حیدرآباد کے جو مشہور شاعر ہیں، ہاں ہاں، انہوں نے کہا دیا تھا. جی، اور میں اس کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اے جان مصطفیٰ، اے جان مرتضیٰ، اے جان فاطمہ، اے جان مجتبیٰ، تجھ سے حق کی بقا باقی نام خدا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تیرا وہ مرتبہ اے شاہ کربلا، پوچھے ہیں خود خدا کیا ہے منشا تیرا. تیری آواز ہے آواز کبریا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حق کی نعمت ملی ہم کو عزت ملی، غم کی دولت ملی ہم کو شہرت ملی. پھیلے یوں ہی رشید اشکوں کی القمہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یقیناً عزاداری سید الشہداء ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اسے بچا کے رکھنا ہم سب کا فرض ہے. جب آپ نوحہ پڑھ رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے آواز نکلے، دل سے آواز نکلے. پر آج کل کے جو نوجوان ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے نوحہ پڑھتے ہیں کہ خالی ایکشن ان کا زیادہ ابھر کر آتا ہے، آواز میں درد یا وہ سب نہیں ہوتا، وہ سب ایڈیٹنگ پہ تھوڑا کر لیا جاتا ہے. تو آپ اگر آج کل کے جو نوحہ خوان ہیں حیدرآباد کی میں خاص کر بات کروں تو ان لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ نوحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے، یعنی جو اس کی رقت ہے اسے باقی رکھنا چاہیے، یا انہیں بتایا آپ نے کبھی کچھ ایسا؟ میں اکثر یہی بتاتا ہوں کہ نوحہ جب بھی پڑھیں سب سے پہلے ہم اہل بیت کے مصیبتوں کو یاد کریں اور ان کے مقصد کو یاد کریں، اور نوحہ پڑھتے وقت اور دعا دل میں یہ کرتے رہیں کہ پروردگار ہمارے نوحہ کو قبول فرما، الہی آمین. اور ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے مومنین کے لیے دعا کرتے نوحہ پڑھے تو آپ کا نوحہ بھی قبول ہوگا، دوسروں کی دعائیں بھی مستجاب ہوگی. میں ہمیشہ یہی ہدایت کرتا ہوں، بالکل، کیونکہ اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں دوسرے خیالات ذہن میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ آنے والی نسل کو بھی، آپ جیسے آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بھائی کے بچے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہی بتاتا ہوں ہمیشہ. تو آپ کے گھر میں اور کوئی نوحہ پڑھتے ہیں؟
नहीं, कोई नहीं बच्चे पढ़ता? हैं घर में पढ़ लेते हैं लोग, कोई बाहर। अच्छा, आपसे पहले कोई नौहा पढ़ता था कि ये आप ही हैं घर में? मेरे बहन बहन बड़े जैसा बहन आपने पढ़ते थे, बताया। आज भी पढ़ रहे हूँ, मेरे से अच्छा, बड़े अच्छा। हैं हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह से। ओके। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि घर ख़ानदान में अगर कोई एक ऐसा होता है जो नौहा वगैरह पढ़ता है या मजलिस वगैरह पढ़ता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। बहुत अच्छा लगा आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बेहतरीन नौहा और बेहतरीन सवाल के जवाब में जो जवाब पेश किया है, बहुत अच्छा रहा। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप कुछ पैगाम लोगों को देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि एक नौहा खान की क्या ज़िम्मेदारी होती है या इस चीज़ को कैसे हमें बाकी रखना है? वाक़यात जो करबला है उससे हम आशना होना चाहिए। जब तक उससे आशना ना हुए तो हम नौहा खानी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ज़रूरी है। और नौहा खानी और ये आज़ादारी ये नेमत इलाही है जो परवरदिगार हमें अता किया है, क्योंकि हम इस कौम में पैदा हुए जो परवरदिगार का एहसान है जो हमें इस मज़हब में पैदा किया। बेशक। तो हम ये नौहा खानी आज़ादारी से दुनिया भी हासिल करते हैं, आखिरत भी हासिल कर सकते हैं। शर्त है कि अमल होना ज़रूरी चाहिए, है। ज़रूरी अमल है। ज़रूरी है, विदाउट अमल तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ भी अमल नहीं। बहुत ज़रूरी है। हाँ। अमल के बुनियाद पे हमारी नौहा खानी कबूल है और सामने वाले जब मोमिनीन या दूसरे लोग हम नौहा पढ़ते देखेंगे तो लोग खुद बोलेंगे कि ये नौहा खान है और उन पे भी एक असर हमारे नौहे का होना चाहिए। वही जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कहा कि अगर इंसान अमल करेगा तो जाके उसके मतलब उसके किरदार में वो अमल झलक कर आएगा और उसके बाद लोगों पर भी उसका असर होगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर होंगे, एक और नौहा खान हम लोगों के दरमियान होंगे। लेकिन आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं आबिद साहब कि आप हैदराबाद से सफ़र करके मुंबई तशरीफ़ ले आए और उसके बाद आपने चैनल के नाज़रीन को बेहतरीन नौहा सुनाया और बेहतरीन कलाम पेश किया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं तहे दिल से। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग का और इन चैनल का और अराकीन का कि आप लोग मुझे यहाँ पर मदऊ किया। बेहद ममनून और मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तमाम लोग आपके हक़ में दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से नौहा खानी करते रहें और यही अंदाज़ बाकी रखें। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, मैं आपको छोड़ जाता हूँ, एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि अपने अंदाज़ में और एक और कलाम वो आप तमाम नाज़रीन को सुनाएं। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे। हुसैन का गम मनाइए, हुसैन का गम मनाइए, हुसैन ज़ाते अज़ीम है, करीम इब्ने करीम है, इसी के कदमों में आइए, हुसैन का गम मनाइए, हुसैन का गम मनाइए। मिलेंगी इस दर से नेमतें, यहीं से मिलती हैं जन्नतें, मुराद सब ले के जाइए, हुसैन का गम मनाइए, हुसैन का गम मनाइए। बुलंद होता है मर्तबा, दुआएं देती हैं फातिमा, अज़ा की मजलिस में आइए, हुसैन का गम मनाइए, हुसैन का गम मनाइए।